اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے ایک ویڈیو کے ذریعے سے، یہ لنک بھیجا ہے بھائی نے، بدشگونی اور نحوست کے متعلق۔ اس کا قدم اچھا نہیں، ان چھینک دیا صبح ہی ادھار لے کر کے آ گیا دکان کو۔ ایسے الگ الگ قسم کے بدشگونیاں ہیں ہمارے۔ تو اگر ایسا عقیدہ خراب کرنے کی شیطان آپ کو کوشش کرتا ہے، آپ کے دل میں دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم لا طیرک الا طیرک ولا خیرک الا خیرک ولا الہ غیرک۔ آدمی کہہ رہا اللہ بس تیری بدشگونی کے علاوہ کوئی شگونی نہیں، تیری بدشگونی کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کبھی شیطان آپ کو دل میں وسوسہ پیدا کر دے تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم لا طیرک الا طیرک ولا خیرک الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس کا قدم اچھا۔ اب میں اس کے بارے میں کیا بولوں؟ میرے سے سوال کرنا چھوڑ دیجئے، یا میرا سوال بازو رکھیے، آپ اپنی عقل استعمال کیجئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے نارمل بیٹھیے، یا ہو سکے تو 1-2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، سجدے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ اللہ یہ جو ابھی میں نے ویڈیو دیکھا ہے، یہ دعا یاد کر لی ہے، یہ دعا لکھنا بھی سیکھ لیا ہے، اب میں اگر یہ دعا کروں تو کیا تو قبول کرے گا؟ تو اب یہاں سے سوالات شروع ہونا آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیسے کہ پہلے تو آپ کے دل میں دماغ میں بدشگونی آ رہی ہے، پہلے وہ بدشگونی آنا، شیطان وہاں پر ڈالنا، اس کے بعد اب آپ یہ دعا صرف عربی میں کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ جو بدشگونی ہے وہ تیری طرف سے ہے، باقی اور کوئی بدشگونی ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور کیا کیا انہوں نے بولا ہے کہ اگر خیر ہے تو صرف تیری طرف سے ہے، عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بدشگونی تو ہی ڈالے گا؟ پہلے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں، کیا عربی میں بولنا ہی ضروری ہے؟ چلیے یہ میرے پاس کے سوالات ہو گئے۔ میں اگر اس مولانا سے یہ پوچھوں کہ مولوی صاحب آپ نے جو روایت پیش کی ہے، جو واقعہ پیش کیا ہے، کیا آپ پوری دلیل کے ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹلی؟ او مائی گاڈ، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا مسئلہ، آپ نبی کا نام لے کے بول دے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بھائی پیش کیجئے، مہربانی کر کے پیش کیجئے، پکڑے جائیں گے، بہت برا پکڑے جائیں گے، نبی کا نام لے لیا آپ نے۔ آپ یہ سیدھا سیدھا بتائیے، اس معاملے میں میرے اپنے چھوٹے سے مرغی کے بھیجے کے اندر جتنی روایتیں ہیں، ادھر سے تھوڑا چن کے کھا لیا، ادھر سے تھوڑا چن کے کھا لیا، یہ مولوی نے کچھ بول دیا، وہ مولوی میں جس فرقے میں حلیہ بنا کے گھوم رہا ہوں، میری نالج اتنی لیمیٹڈ ہے، اتنی لیمیٹڈ نالج کے اندر مجھے فلاں صاحب نے یہ روایت سنائی تھی۔ میری تو اتنی عقل، میرے اندر اتنی تمیز، تہذیب، سلیقہ تو ہے نہیں کہ میں کبھی بخاری کھول کے بیٹھوں، مسلم شریف کھول کے بیٹھوں، پھر میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ اس روایت کو لے کے قرآن سے کمپیئر کر کے دیکھوں، میرے اندر اتنی سمجھ، اتنا سلیقہ، اتنا اخلاق نہیں ہے کہ میں اس بات کو دیکھوں کنٹینٹ ہے کیا چیز، اور میرے اندر اتنی تمیز تہذیب نہیں ہے۔ میرے بڑے اتنے نالائق گدھے تھے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ کوئی بھی معاملے کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، آپ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے، آپ ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، ابن عمر کو نہیں جانتے، آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو نہیں جانتے، آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو نہیں جانتے، بس اس کچرے سے اٹھائے یہاں کے کچرے میں ڈال دیے۔ اب یہاں کا کچرا ملا، ہم لوگ آپ دوسروں کو ڈال دینا، کہ یہی ایسی چلتے رہیں گی دنیا۔ اور کتنے لعنتی ہوں گے مسلمان، اور کتنا لعنت میں آئیں گے اللہ کی، اور کتنا ذلیل خوار ہوں گے، ٹرینوں میں جوتے کھا رہے ہیں، جگہ جگہ لوگ مار رہے ہیں ہم کو، صرف ایک نام پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جو ہے محمد پہ ایمان لایا ہے۔ لائے ہیں؟ کبھی لائے ایمان؟ لائے نہیں، صرف ٹھپا لگے ہوئے، آدھار کارڈ نے تو پاسپورٹ کے مسلمان، بس کسی کا نام غوث ہے، خواجہ ہے، بندر ہے، اندر ہے، فاہر ہے، فلاں ہے، یہ بس اس کے اوپر بھی نام خراب، ببو، ٹگلو، چھوٹو، لمبو، کالو، گڈو، چنٹو، منٹو، پنٹو، اصل نام تو پتہ نہیں، نامہ رکھتے بھی بڑے بڑے، محمد، وہ عبداللہ، فلاں، اس کے بعد وہ
مرنے کے بعد پھر اس کے بعد سید وہ شاہ ولی ولا ولا ولا، خبر کے اوپر اتنا 6 فٹ کی خبر پہ 8 فٹ کا نام. آخر کب آئیں گی عقل؟ آخر کیا بولوں میں اس ویڈیو کے بارے میں، کیا بولوں؟ آپ کا کام تھا نا اتنی دیر، منٹ 2 منٹ 3 منٹ جو آپ نے بیان کیا ہے، ایک شارٹ ہے، اس میں کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے آپ کو جتنی ذمہ داری دی گئی ہے، کیا وہ ذمہ داری کم سے کم آپ کو اپنی عقل تو ہے نہیں؟ کم سے کم جو لکیر کے فقیر ہو تم، تو کم از کم جو لکیر رسول اللہ نے کھینچی ہے، جو لکیر اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے بتا دی ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت مت دو، کیوں یہ بکواس کرتے لوگوں کے سامنے؟ ارے بھائی میرا کوئی پرابلم ہے تو میں اللہ سے تیلگو میں مانگوں، اردو میں مانگوں، عربی میں مانگوں، انگلش میں مانگوں، میں کچھ بھی کر لوں گا بھائی. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب باتیں سمجھانے کی؟ اگر کسی نے سوال کیا ہے بدشگونی کا کیا کرنا ہے، اس کے بیچ میں سے کٹنگ کر کے یہ شارٹ کو الگ آپ نے نکالا ہوگا. میں اچھا گمان رکھتا ہوں آپ کے بارے میں، وہ بھی آپ صاف منہ پہ بول دیجئے نا لوگوں کے. اس کو سب پھیلانے کی، اس کو وہ کر کے شارٹ کٹ کر کے شارٹس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دعائیں نے مشکل کرتے 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 اتنا مشکل کر دیا اسلام کو، اتنا مشکل کر دیا دین کو کہ دوسرا آدمی قریب آتے ہوئے ڈر رہا ہے. یار یہ کون سا مذہب ہے یہ؟ یہاں سعودی میں ایک آدمی جو ہے مسلمان ہوا تو وہ بولا رمضان میں کام مسلمانوں سے کم لیتے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا، پکڑ کے اس کو ختنہ کروا دیے. وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، یہ کیا مصیبت ہے؟ پھر دوسرے سال بولا ارے کام تو بہت زیادہ ہے، مسلمان بننے کے بعد بھی کام وہی ہے، مجھے واپس اپنے ہندوؤں میں جانا ہے، جو بھی مذہب کا تھا وہ. تو ٹھیک ہے، وہ سائن وائن لے لیا اس سے. اس کے بعد قاضی نے کہا اس کی گردن اڑا دو، ابھی اسلام سے خارج ہے. بولا یہ اچھا دین ہے بھائی، اندر آئے تو نیچے سے کاٹ دے رہے ہیں، وہ باہر نکلے تو اوپر سے کاٹ دے رہے ہیں. مذاق اڑا رہی دنیا، مذاق اڑا رہی ہمارے لوگوں کو. شرم، حیا، غیرت، احساس، ذلالت کا، کمینے پن کا اور ذلیل ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. پھر وہی لکیر کے فقیر، وہی لکیر کے فقیر، وہی لکیر کے فقیر. کیا جواب دوں میں اس کا؟ چھوٹا بچہ 10 سے 15 سال کی عمر کے بچے کو یہ سنائے تو تھوڑا کامن سینس اگر انہیں یوز کر لیا، وہ بھی اگر لکیر کا فقیر نہیں ہے اپنے باپ کی طرح، تو وہ بولے گا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کامن سینس. یہ ورڈز یاد کرنا ضروری ہے. اللہ مجبور ہے، اللہ کو دوسری زبان نہیں آتی، وہ صرف عربی میں سنے گا. اچھا ایک بندہ گونگا ہے، آج ابھی میرے جو ہے 2 گونگوں سے ملاقات ہوئی ریسٹورنٹ میں، بہت دیر تک بات چیت ہوئی اشاروں میں. میں سوچ رہا تھا کہ اس کو دعوت کیسے دوں. میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا میں گونگوں کے اسکول جا کے ٹریننگ لوں گا گونگوں کی، کہ اگر کوئی گونگا میرے سامنے آ گیا تو اس تک قرآن پہنچانا ہے مجھے. دو عربی آدمی گونگے بیٹھ کے آپس میں اشاروں میں باتیں کر رہے تھے، میں بھی بیچ میں تھوڑا سا. اللہ رحم کرے بھائی، اللہ رحم کرے. کیا جواب دیں گے اس ویڈیو کا؟ کیا جواب دیں گے؟ تو جواب ہے کیا؟ بولنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ لکیر کے فقیر بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ارے آپ یہ سمجھائیے یہ توہمات، یہ غلط عقائد آ کیوں رہے ہیں بھائی؟ آپ نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے اللہ کی لعنت ہو رہی ہے آپ پہ. یہ بولو بھائی آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، یہ کچرا خود بخود دور ہو جائے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہاں تو الٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے. تم جتنا زیادہ علم حاصل کرو گے اتنا بڑا شیطان تمہارے ساتھ لگ جائے گا. اس کا مطلب سب سے بڑا شیطان تو رسول اللہ کے ساتھ تھا، پھر بڑے شیطان تو صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ تھے. پھر وہ روایتیں نکال کے پھینک دینا چاہیے بخاری مسلم میں سے کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں تو شیاطین دور 100 قدم دور بھاگ رہے ہیں. بھائی کیا ہے یہ؟ کیا کرنا؟